السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے بچوں کو سکھانے والی آسان نیکیاں حدیث پاک کی روشنی میں۔ یہ تصویر میں ماں اور بچے ایک ساتھ بیٹھے ہیں۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ بچوں کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے۔ دین سکھانے کے لیے کسی بڑے مدرسے کی ضرورت نہیں اور اسلام مشکل نہیں ہے۔ بچوں کو سکھائے کہ اسلام بہت ہی آسان ہے تاکہ انہیں عمل کرنے میں دشواری پیدا نہ ہو، اور عادت بنائے روزانہ کرنے کی، پھر بعد میں وہ خود بخود کرنے لگیں گی، اور انہیں نیکی اور دین کے بارے میں سکھائے تاکہ ان کا دین و ایمان مضبوط ہو اور انہیں کوئی بہکا نہ سکے۔ آسان نیکیاں سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ چھینک آنے پر الحمدللہ، سیدھے ہاتھ سے کھانا کھائے، بیٹھ کر پانی پیے، گھر میں داخل ہو تو سب کو سلام کریں۔ حدیث پاک کی روشنی سے کیا مراد ہے؟ یہ مراد ہے کہ جس طرح ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزاری، ہمیں بھی اسی طریقے پر زندگی گزارنا ہے اور آقا کی محبت بچوں کے دل میں ڈالے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں بتائے۔ آگے کا عنوان ہے کہ کھلونے دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی مومن نہیں جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے وہی نہ چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہو۔ حوالہ بخاری اور مسلم۔ یہ حدیث پاک بخاری اور مسلم میں موجود ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ کامل مومن سے مراد کمپلیٹلی مومن نہیں ہو سکتا، پوری طریقے سے، جب تک کہ وہ چیز نہ چاہے، یعنی جو وہ خود کے لیے پسند کرے وہی وہ دوسروں کو دے۔ خسیس چیز دوسروں کو ہرگز نہ دے۔ یہ چیز ہمیں بچوں کو بچپن سے ہی سکھانا ہے، کیونکہ بانٹنے میں ہی اصل خوشی ہے۔ کسی کو پانی پلانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے بہتر صدقہ پانی پلانا ہے۔ حوالہ ابو داود۔ یعنی یہ حدیث پاک ابو داود میں موجود ہے۔ یعنی گھر میں کوئی گیسٹ یا پڑوسی آئے تو بچوں کو ہم یہ تربیت دیں کہ وہ سب سے پہلے انہیں پانی پلائے، کیونکہ پانی پلانا یہ بہترین صدقہ ہے، اور بچوں کو سکھائے کہ پانی پلانا جنت کا ذریعہ ہے، یعنی جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن کی ایک آیت بھی پڑھتا ہے اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ 100 اونٹ صدقہ کرے۔ حوالہ مسلم شریف۔ یعنی یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے۔ اب اس سے بہتر ہے کہ وہ 100 اونٹ صدقہ کرنے سے اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ قرآن کی ایک آیت پڑھے۔ تو یہاں پر اونٹ صدقہ کرنے سے تشبیہ اس لیے دی گئی کیونکہ پہلے اونٹ قیمتی صدقہ مانا جاتا تھا، اور یہاں بچوں کو جب ہم چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کرائیں گے تو وہ بعد میں بڑی صورتیں بآسانی یاد کر لیں گے۔ بچوں کو حوصلہ دے کہ چھوٹی صورتیں یاد کرنا بھی اللہ کے نزدیک بڑی نیکی ہے۔ قرآن کو دیکھنا ہی بہت بڑی نیکی ہے، تو یاد کرنا کتنی بڑی نیکی ہوگی۔ کوڑے ڈبے میں ڈالنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے زیادہ شعبے ہیں، یعنی شاخیں ہیں، ان میں سے ادنا راستہ یعنی تکلیف دہ چیز راستے سے ہٹانا۔ حوالہ مسلم شریف۔ اب دیکھیں، یہاں پر صرف صدقہ پیسوں سے نہیں ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا یہ بھی صدقہ ہے۔ بچوں کو سکھائے کہ صفائی ایمان کا جز ہے، اور کوڑا یعنی کچرا صحیح جگہ ڈالنا یہ بھی نیکی کا کام ہے۔ بچوں کو سکھائے چھوٹوں سے نرمی اور بڑوں کی عزت کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ ہم میں سے نہیں سے مراد یعنی ایمان والوں میں سے نہیں۔ حوالہ ترمذی۔ بچوں کو ادب اور نرمی کی ترتیب دے، یہی اخلاقی ایمان ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر کام شروع کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ایسا کام جو اللہ کے نام کے بغیر شروع کیا جائے وہ ادھورا رہتا ہے۔ حوالہ ابو داؤد۔ بچوں کو سکھائے کہ بسم اللہ کہہ کر وہ اپنے کام کو برکت والا بنائے، تاکہ
ان کا کام بھی مکمل ہو جائے اور اس کام میں برکت بھی داخل ہو جائے۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا صدقہ ہے۔ حوالہ بخاری اور مسلم۔ یعنی بچوں کو عادت دلائے کہ راستے میں پتھر یا کوئی ایسی نقصان چیز ہو جس سے کسی اور کو ٹھوکر لگے اور اسے تکلیف ہو تو اسے ہٹانا بھی نیکی ہے اور صدقہ ہے۔ کھانے سے پہلے اور بعد میں دعا پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بسم اللہ کہہ کر کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے کھاؤ۔ حوالہ بخاری۔ یہ سادہ سی دعائیں مگر کھانے کو برکت اور عبادت بنا دیتی ہے۔ پرندوں کو دانہ ڈالنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر ترجیگر والے پر احسان کرنے میں اجر ہے، یعنی ثواب ہے۔ حوالہ بخاری اور مسلم۔ بچوں کو پرندوں کو دانہ ڈالنے کی عادت ڈالے، یہ بھی صدقہ ہے۔ والدین کے لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ وہ بچوں کو نیکیاں نصیحتوں سے زیادہ اپنے عمل اور محبت بھری تربیت کے ذریعے سکھائے۔ کھانے سے پہلے اور بعد کی دعائیں، سلام کرنا، پرندوں کو دانہ ڈالنا، کھلونے بانٹنا، بسم اللہ پڑھنا، پانی پلانا، بڑوں کا ادب اور چھوٹوں پر شفقت، کوڑے ڈبے میں ڈالنا اور قرآن کی چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کروانا، یہ سب اگر والدین خود عملی طور پر کرے اور بچوں کو بھی ساتھ میں شامل کرے تو یہ عادت کھیل کھیل میں ہی ان کی روزمرہ زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ یاد رکھیں، بچے نصیحت سے کم اور آپ کے عمل سے زیادہ سیکھتا ہے، اس لیے اپنے عمل کو بچوں کے لیے عملی مثال بنائیں تاکہ ان کے دل میں چھوٹی عمر سے ہی نیکی کی محبت اور اللہ کی رضا کی طلب پیدا ہو۔ اگر یہ نصیحت آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ دعا میں یاد